بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورت مکی ہے، اس کے اندر 3 آیات ہیں۔ قرآن حکیم کی 3 صورتیں ایسے ہیں جن کے اندر 3 آیات ہیں، سورہ عصر اور سورہ کوثر، اسی طرح سے سورہ اخلاص ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 آیتیں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو صلاۃ کے اندر رکعت کے اندر کتنی قرآن کی مقدار پڑھی جائے جو کافی ہو، انہی صورتوں سے مسئلہ مستنبط کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نماز میں صورتیں جو پڑھنی ہے مقدار ہو، وہ کم سے کم 3 آیاتیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین یہ 3 آیات ہیں لیکن بہت ہی جامع ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر مسلمانوں کو ان کو خوشخبری دی ہے، پھر جا کر انہیں صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیا کرتے تھے، انہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے آپ کے انتقال کے بعد یہ ختم ہو جانے والا ہے، تو اس کی تردید کی گئی ہے کہ اسلام ہے، اسلام ہمیشہ کے لیے ہے، تا قیامت تک ہی یہ باقی رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین اس کے اندر فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عنایت فرمایا ہے۔ تو کوثر کے معنی جو عربوں کے اندر اصل میں جو یہ وزن جو ہے فعل کا ہے، اس کا جب یہ وزن آتا ہے تو اس کے اندر کثرت معنی کے اندر زیادتی کے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز بہت زیادہ ہو، تو یہ کثرت سے بنا بھی ہوا ہے، یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے۔ لیکن اس کوثر کے یہاں پر ایک خاص مفہوم کے اندر بیان کیا گیا ہے، جیسے اس کے لیے ہم بخاری مسلم کی روایت ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنہ انا بنہر، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، پھر ایک نہر تھی، وہاں کھڑا ہوا تو دیکھا جو کہتے ہیں حافتاہ خیام اللؤلؤ، تو دیکھا کہ وہ جنت کا جو وہ خیمہ جواہرات سے اس جو کہتے ہیں وہ جہاں پانی تھا کوثر تھا وہاں اسے گھیرا گیا ہے جواہرات سے۔ فضربت بیدی الی ما یجری فیہ الماء، تو میں نے اپنے ہاتھ کو اس جگہ مارا جہاں پر پانی بہہ رہا تھا، فاذا مسک اصفر، تو بہت زیادہ مہک رہا تھا پانی۔ فقلت، تو میں نے کہا ما ھذا جبریل، جبریل یہ کیا ہے؟ کہا ھذا الکوثر آتکہ اللہ، یہ کوثر ہے جس کو اللہ رب العالمین آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی امتیوں کو یہ دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے جو کہتے ہیں کل قیامت کے دن جو مومنین کی نشانی ہوگی وہ وضو کے پانی اور ماتھے پر جو غرم محجلین کی نشانی ہوگی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو کہیں گے آئیے آئیے آگے بڑھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا فاقول انہ من امتی، تو میں کہوں گا یہ میری امت سے، فیقال لا تدری ما احدث بعدک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم ہے ان لوگوں نے کیا کیا خامہ فرسائیاں، کیا کیا گل کھلائے تھے آپ کے جانے کے بعد، یعنی بدعت شرک کو عام کر دیا تھا آپ کے دین کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہیں گے سحقن سحقن لیا صحابی، میرے ساتھیوں سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ مومنین کے لیے ہوگا، وہ بھی موحدین کے لیے ہوگا جن کا کامل ایمان اللہ رب العالمین پہ ہوگا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے ہوں گے، دین کے اندر کوئی زیادتی نہیں فرما رہے ہوں گے، ان کے لیے یہ کوثر ہوگا۔ تو کوثر کی مزید تفسیر ایک دوسری تفسیر ایک جو کہتے ہیں دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الکوثر نہر من الجنہ، کہ کوثر جنت کی نہر میں سے ہے، حافتاہ من ذہب، جو کہتے ہیں سونے چاندی سے اسے گھیرا جائے گا، سونے چاندی سے جواہرات سے، پھر اور بڑا دلکش ہوگا، یجری علی الدر والیاقوت، اور مہنگے قسم کے جو یاقوت اور ہوتے جواہرات اس کا فرش اس طرح کا ہوگا، پھر جو کہتے ہیں تربت اطیب من المسک، اور اس کی جو مٹی ہوگی بہت ہی زیادہ مشک خوشبو سے بھی زیادہ وہ ہوگی، مہکنے والی ہوگی، اور اشد بیاضا من اللبن، اور وہ جو دودھ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ سفید ہوگا، واحلی من العسل، اور جو اس کی مٹھاس ہوگی وہ آپ کے شہد سے بھی زیادہ اس کی زیادہ مٹھاس ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر بیان فرمائی۔
تو آگے اللہ رب، یہ تو کوثر کی بات ہوئی. پھر فصلی لربک ونحر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، ونحر اور قربانی کیجئے. یہی ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ ذاریات آیت نمبر 56 کے اندر فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. پھر دوسرے آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو یہ اس آیت کے اندر مومن کی زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے اور اس کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے یہ بتلایا گیا. پھر اس کے اندر ایک دوسری تفسیر حضرت علی رضی اللہ سے عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال فی قوله تعالی فصل لربک ونحر وضع یده الیمنى علی یده اليسرى ووضعهما علی صدره فی الصلاۃ. حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ روایت ایک ہی اندر نہیں ہے، اس کو جو کہتے ہیں امام ابن شیبہ نے، امام دارقطنی نے، امام بخاری اپنی کتاب تاریخ کے اندر لے کر آتے ہیں، امام جریر طبری بھی اس کو لے کر آتے ہیں اس روایت کو، کہ حضرت علی فرماتے ہیں اس آیت سے جو کہتے ہیں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نماز ادا کیجئے، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے وسط میں رکھا جائے، وسط میں، اور پھر اس کو صدر یعنی سینے پر لے جایا جائے نماز کے اندر. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. پھر ان شانیہ کا هو الابتر، آیت کے آخر ٹکڑے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان نرالی ہے، آپ کی شان عظیم ہے، آپ ہی ہیں. هو الابتر، وہی دم بریدہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے قاسم کی بھی وفات ہو گئی، پھر اسی بات 2 لڑکوں اور پیدا ہوئے، ان کی بھی وفات ہو گئی. عرب کے اندر ابتر اس شخص کو کہا جاتا تھا جس کی کوئی جو کہتے ہیں اولاد نہ ہو، لڑکے نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تو تھی، لڑکے نہیں تھے، یعنی آپ کا کوئی وارث آپ کی مشن کو آگے نہیں بڑھانے والا ہے. تو ابو جہل، عاص بن وائل اور دوسرے مکہ کے جو سردار تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے جب آپ کے آخری لڑکے حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ ایک لونڈی سے تھے ان کا انتقال ہوا. تو مشرکین نے کہا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دم بریدہ ہو گئے، یہ قصہ پارینہ ہو جائیں گے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ آپ کا ذکر جمیل تا قیامت تک رہے گا. یہ مشرکین کہہ رہے ہیں یہ خود ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، یہیں تک ان کا مشن، یہیں تک ان کی مخالفتیں رہنے والی ہیں. یہی تو وہی اسی ابو جہل اور عاص بن وائل وغیرہ کے قول کی تردید کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ عظمت والے ہیں اور وہی دم بریدہ ہیں. آخر میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین.